اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند متعال کا علیکم السلام شکر ادا کرتے ہیں جس نے توفیق بخشی کہ ہم اس کی راہ میں قدم اٹھائیں اور علم اور مذہب اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً بہت اعلیٰ توفیق ہے جو ہم سب کے شامل حال ہے۔ ایک مختصر نقطہ قبل از دعا قبل از درس آپ کے گوش گزار کروں۔ آج شب جمعہ ہے اور امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، کسی کو سرزنش کرنا چاہتا ہے تو خدا یہ نہیں کرتا کہ اس کو جہنم میں پھینک دے، خدا یہ نہیں کرتا اس کو آگ کے گڑھے میں ڈال دے، بلکہ جو سب سے بڑی سزا خدا کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس انسان سے توفیق سجدہ لے لیتا ہے، توفیق عبادت لے لیتا ہے۔ یعنی اس انسان کو یہ توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کوئی قدم اٹھائے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے کسی انسان کے لیے۔ آج ہم دیکھیں معاشرے کے اندر بہت سارے انسان ممکن ہے ایسے موجود ہوں جو نماز کی طرف رجحان نہیں رکھتے، جو مجلس کی طرف رجحان نہیں رکھتے، جو خدا کو سجدہ نہیں کرتے اور مذاق میں ہنس کر ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں کہ میں مثلاً صرف یا تو جمعے پہ جاتا ہوں یا میں صرف عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں، ہنس کر کہتے ہیں، تنزیہ طور پر کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اس شخص کو خدا کی جانب سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا ہوں خدا کو۔ یہی سزا ہے کہ خدا اسے بلانا ہی نہیں چاہتا اپنی بارگاہ میں، خدا اسے طلب ہی نہیں کرتا اپنی بارگاہ میں، اور یہ اگر کوئی انسان سمجھے تو یہ بہت بڑی سزا ہے۔ خوب آپ کا آنا، ہم سب کا اکٹھے ہونا، علم حاصل کرنا، یہ بھی توفیق ہے، اور اس توفیق کو کوشش کریں ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اس توفیق کا شکرانہ یہ ہے کہ اس علم کو سمجھیں اور اس علم کو آگے پہنچائیں، یہ شکرانہ ہے اس توفیق کا۔ تو انشاءاللہ آپ سب جو حاضر ہوتے ہیں، خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ توفیق انشاءاللہ ہمارے شامل حال رہے تاکہ ہم علم اہل بیت، مذہب اہل بیت کو سمجھ سکیں۔ خوب پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں ولایت کا پہلا معنی عرض ہوا تھا، اور جہاں ہم دوسرے معنی کی طرف بڑھے تھے وہاں پر ہم نے درس کا اختتام کیا تھا۔ عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ قرآن میں ایک معنی جو ولایت کا قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے کہ مومنین آپس میں منسلک ہو جائیں، آپس میں واحد ہو جائیں، آپس میں ایک مضبوط رابطہ رکھیں۔ اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ اس رابطے کے ذریعے سے جب آپس میں متحد ہو جائیں گے پھر ولایت کا ایک سلبی پہلو تھا، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مخالف اسلام گروہ ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے مخالف گروہ ہیں، ان سے براءت کا اظہار کریں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، ان کے خلاف مبارز ہو جائیں میدان کے اندر۔ خوب اس کے بعد عرض ہوا تھا کہ امام کے اقسام ہوئی تھی، آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی۔ ایک پہلی قسم کہ امام یعنی خدا کی طرف سے منتخب شدہ، رسول اللہ نے بتا دیا یہ تمہارے امام ہیں، حدیث میں معلوم ہے کہ یہ تمہارے امام ہیں، ان کو امام ماننا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ امامت اپنے اختتام پر پہنچی، اختتام بمعنی این کہ جب ہمارے امام پردہ غیبت میں چلے گئے، پھر امام علیہ السلام نے صفات بیان کر دی اور فرما دیا کہ یہ صفات جس کے اندر بھی موجود ہوں گی وہ تمہارا امام ہے، وہ تمہارا راہبر ہے،
تم اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو، گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر ہر ایک کو راہبر ماننا شروع کر دیا اور ہر ایک کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، پھر تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے۔ اسی لیے پھر یہاں پر آ کر ہم نے ولی کا اور امام کا یہ معنی کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ولایت کو مانتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ولایت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم امام کے فکری اور عملی طور پر امام کے ساتھ ہیں، امام کے پیروکار ہیں۔ پھر حدیث جو بیان کی تھی وہ یہی تھی کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ جو بھی اس ولایت کے دائرے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اور اس وقت 2 شرطیں بیان کی تھی۔ پہلی شرط فکری طور پر امام علی کے ساتھ ہونا، راستہ امام علی کا، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ عملی طور پر بھی امام علی کے ساتھ ہونا، جو کچھ امام چاہتے ہیں وہ انجام دینا، تب انسان ولایت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ شرطیں بہت اہم ہیں۔ ولایت کا عقیدہ رکھ لینا یقیناً بہت آسان ہے، جو آج معاشرے میں نظر آتا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ ولایت کا عقیدہ رکھ لینا بہت آسان ہے کہ میں ولایت کو مانتا ہوں، میں عقیدہ ولایت رکھتا ہوں، لیکن ان 2 شرائط کے ساتھ اس دائرے میں داخل ہونا یہ تھوڑا سا دقیق اور مشکل کام ہے کہ یہ 2 شرطیں کسی انسان کے اندر موجود ہوں اور وہ ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں عذاب سے بچ گیا ہوں۔ ورنہ اپنے دل کو خوش کر لینا کہ میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں، خوب میں عذاب سے بچ گیا ہوں، میں مجلس اہل بیت میں آ گیا ہوں، میں عذاب سے بچ گیا ہوں، میں علی علیہ السلام کے ساتھ فکری طور پر اسی راستے پر ہوں اس لیے میں عذاب سے بچ گیا ہوں، نہ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنی جو صراحت کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ ہم اگر ولایت کے دائرے میں آ جائیں تو عذاب سے بچ جائیں گے، تو وہاں پر یہ 2 شرطیں لازمی ہیں۔ ان 2 شرطوں کے علاوہ کوئی بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ زندگی میں علی کا نام ہی کیوں نہ لیتا ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ علی کی محبت میں ہو اور پھر علی کے راستے پر نہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہو۔ خوب علی کیا چاہتے تھے، میں کیا چاہتا ہوں، میری زندگی میں ایک سجدہ موجود نہیں ہے، میری زندگی میں نماز موجود نہیں ہے، میری زندگی میں اللہ کے لیے کوئی قدم موجود نہیں ہے، اور میں کہوں کہ میں موت کے بعد عذاب سے بچ جاؤں گا، میں جنت میں سیدھا چلا جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ولایت کا پہلا معنی ہی یہی ہے کہ انسان جب ولایت کے دائرے میں آتا ہے تو انسان عذاب سے بچ جاتا ہے۔ خوب دوسرے معنی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں آج، اور وہ بھی انشاءاللہ قرآن سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر ہو سکے تو لکھ لیا کریں آیت بھی، ورنہ اس کا ترجمہ اس کو ضرور نوٹ کر لیا کریں انشاءاللہ۔ تو پچھلی گفتگو جتنی بھی ہوئی ہیں ہماری، جیسا کہ 3 درس ہو چکے ہیں، ان سے واضح ہے، ایک چیز واضح ہے ان سے کہ انسانی معاشرے کو ایک حاکم چاہیے، انسانی معاشرے کو کوئی چلانے والا چاہیے۔ انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر ایک معاشرہ ہے، اسلامی ہے یا غیر مسلم معاشرہ ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک حاکم چاہیے۔ اگر وہ حاکم موجود نہ ہو تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اس بارے میں چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اہل سنن بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاشرے کو چلانے والا ایک شخص ضروری ہے، جو اس معاشرے کا امام ہو، رہبر ہو، سرپرست ہو، جس کی رہنمائی میں یہ معاشرہ چل سکے۔ خوب یہ عقیدہ متفقہ ہے، اہل سنت بھی اس بات کو مانتے ہیں اور شیعہ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ خوب اب آتے ہیں کہ امام کی پھر 3 اقسام آگے ہو جاتی ہیں۔ وہ 3 اقسام پہلے میں درج کر لوں، اس کو ریز کر لیں گے۔
خوب، اب آئیں پہلی قسم ہم امام کی کرتے ہیں کہ امام یعنی ایسا شخص جو معاشرے کو چلانے والا ہو۔ اب آئیں یہاں پر یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے امامت کے بارے میں کہ امام اس کو کہتے ہیں جو معاشرے کا راہبر ہوتا ہے، جو معاشرے کو ہر لحاظ سے چلانے والا ہوتا ہے، جو ہر لحاظ سے معاشرے کی راہبری کرنے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر اگر ہم عقیدہ اہل سنت دیکھیں تو وہ یہ تو اقرار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام چلانے والا ہوتا ہے، لیکن ہر لحاظ سے، جس لحاظ سے شیعہ امام کو تسلیم کرتے ہیں اس لحاظ سے اہل سنت اس امام کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ خوب، وہ جو بھی چلانے والا ہو، خوب امام کا اگر معنی ہی یہی ہوتا ہے پیشوا، سرپرست، آگے چلنے والا، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے ایک امت چلے، اس کو امام کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اہل سنت اور شیعہ دونوں برابر ہیں، لیکن شیعہ کا دائرہ کار وسیع ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ امام معاشرے کو چلانے والا ہوتا ہے، زمانے کو چلانے والا ہوتا ہے، تو یہاں پر وسیع دائرہ کار ہے، یعنی معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا معاشرہ، پورا زمانہ امام کے اختیار میں ہے۔ امام جو کچھ کرنا چاہیں اسی کا اختیار ہے، وہ اس زمانے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا معنی اگر ہم کریں امام کا، دوسرا معنی ہے امام کا کہ امام دینی احکام یعنی شریعت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا توجہ سے بیٹھیے گا، امام دینی احکام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ خوب، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد، نبی کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی دین کی کلی طور پر مکمل فہم رکھتا ہے تو وہ امام ہے۔ امام کے علاوہ دین کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، دین کی فہم نہیں رکھتا۔ خوب، دینی احکام کو اگر کوئی ذات بیان کر سکتی ہے تو وہ واحد امام ہے، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ امام کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے دین بیان کر دیا، اب اس کے بعد اس دین کو شارع کرنے والے افراد موجود ہیں، لیکن اس دین کا نفاذ کرنے والے، اس دین کو بیان کرنے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ اسی لیے یہاں پر آ کر امامت کے متعلق اہل سنت اور شیعہ کا عقیدہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک امام یعنی دینی احکام کو مکمل طور پر بیان کرنا، کیونکہ رسول اللہ سے اگر کسی نے دین کو مکمل سمجھا ہے تو وہ امام تھے۔ وہ اس وقت امام علی علیہ السلام تھے۔ امام علی کے بعد باقی ائمہ نے مکمل طور پر دین کو سمجھائے، جہاں بھی مشکل پیش آئی، جہاں بھی کوئی رکاوٹ پیش آئی، وہاں پر دین کو سمجھنے والی ذات امام ہوتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مقامات ہوتے تھے جہاں پر اب خوب ہونا تو یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اگر امامت کا حق موجود تھا تو وہ امام علی علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام علی کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ خوب 25 سال امام علیہ السلام خاموش رہے۔ ان 25 سال کے دوران جس کو بھی یہ امامت ملی ظاہری طور پر، جس کو بھی حاکمیت ظاہری طور پر ملی، وہ آئے، جب ان سے مسائل پوچھے گئے، جب ان کے پاس آ کر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تھا، اس وقت وہ اقرار کرتے تھے کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، اس کا جواب معلوم نہیں ہے۔ پھر رجوع کیا جاتا تھا امام علی علیہ السلام کے پاس، اور امام علی علیہ السلام اس مسئلے کا حل بتاتے تھے۔ اور خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے خلیفہ اول بھی خطا پر ہوتے تھے۔ خوب ایک حدیث ہے، وہ لکھی ہوئی تھی یہاں پر، جیسا کہ جناب عمر نے فرمایا ایک جگہ پر، فرمایا کہ ان لی شیطانا یعترینی، کہ میرے اوپر شیطان مسلط ہوتا تھا، اس لیے میں خطا کر بیٹھتا تھا۔ یہ جناب عمر کی حدیث جو کہ اہل سنت کی کتابوں سے ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ عقیدہ امامت ہے ہی نہیں جس طرح سے شیعہ کے نزدیک ہے۔ وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ امام وہ ہستی ہوتی ہے، امام وہ ذات ہوتی ہے جس کو مکمل دین اسلام کے اوپر عبور ہے، جو مکمل طور پر دین اسلام کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک تیسرا معنی امام کا
یہ بہت اہم ہے. امام یعنی ولایت کے معنی میں ہے. یہ بھی ظاہر ہے ایسا عقیدہ نہیں ہے جو اہل سنت اور شیعہ کے اندر مشترک موجود ہو. یہ بہت اہم، یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام ولی ہوتا ہے. امام کا معنی یہ ہے کہ امام ولایت رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی کیا معنی ہے؟ علیکم السلام. امام یعنی ولایت رکھتا ہے، یعنی امام کے پاس مکمل طور پر اختیار موجود ہے. ابھی ہم ولایت کے معنی کی طرف جا رہے ہیں، پہلا معنی جو ہمارا ہو چکا ہے. اب دوسرے معنی کی طرف جب جا رہے ہیں تو اب اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ امام ولایت کے معنی میں یہاں پر اہل سنت اور شیعہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. یہ عقیدہ ان کے نزدیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حاکم ہے امام. خب کون ہے امام؟ کوئی بھی بن سکتا ہے امام، جو بھی وقت کا حاکم ہے وہ امام ہے. اب ہمارے ہاں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بھی وقت کا حاکم بن چکا ہے وہ امام ہے؟ اب اس بات کو ہم انشاءاللہ اسی بات کے ذریعے سے ثابت کریں گے. امام ولایت کے معنی میں اب یہاں پر دوسرا معنی کہ اب اس ولایت کا کیا معنی ہے کہ اب جب ہم کہتے ہیں کسی کو امام، جب ہم کہتے ہیں امام علی، اور یہاں پر آ کر پھر ولایت کا کیا معنی ہوتا ہے، اس ولایت کے معنی کو اب سمجھنے کی کوشش کریں گے. لفظ ولایت نکلا ہے ولی سے. لفظ ولایت کس سے نکلا ہے؟ ولی سے. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ ہو کوئی بتا سکتا ہے؟ احسنتم، سرپرست. دوسرا معنی یعنی حاکم، صاحب اختیار. ولی کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی سرپرست، حاکم، صاحب اختیار، یعنی جس کے پاس کوئی اختیار موجود ہو. کون سا اختیار؟ انسانوں کے اوپر حاکمیت کا. توجہ کیجئے گا، یہ میں لکھ رہا ہوں بات. یہ اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اس بات کو توجہ کیجئے گا. کون سا اختیار؟ انسانوں پر حاکمیت کا اختیار، کہ انسان کے اوپر انسان نے حاکم بننا ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، کیا انسان کو، کسی بھی انسان کو جو اس کرۂ ارض کے اوپر موجود ہے، جو اس زمین کے اوپر موجود ہے، کیا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کا حاکم ہو، وہ دوسرے انسان پر حکومت کرے؟ یہ شیعہ کا متفقہ عقیدہ ہے. ہر انسان، ہر عالم شرعی طور پر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو حق کے حاکمیت نہیں دیا. کسی بھی انسان کو حق کے حاکمیت خدا نے نہیں دیا، سوائے ان افراد کے جن کو رسول اللہ کے ذریعے سے یہ حق کے حاکمیت عطا کیا گیا. تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. حق کے حاکمیت کسی کو بھی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ملا، سوائے ان لوگوں کے، ان انسانوں کے جن کو رسول اللہ کے ذریعے سے یہ حق کی حاکمیت عطا ہوا. خوب رسول نبی آئے، یہاں پر اللہ نے رسول کو حق کی حاکمیت دیا. رسول کے علاوہ کسی انسان کو حق کی حاکمیت نہیں. خوب اگر رسول موجود ہیں اور رسول کے ہوتے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں حاکم ہوں، اب کیا کر رہا ہے؟ غصب کر رہا ہے. کس کو؟ حق کے رسول کو. رسول اللہ کے حق کو یہ غصب کر رہا ہے، اپنے اختیار میں لے رہا ہے. بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا اور یہ اپنے ہی اختیار میں معاشرے کو لے رہا ہے. حکومت کرنے کا حق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں پر حکومت کرنا چاہ رہا ہے. اللہ نے یہ حق ہی نہیں دیا اس کو. تو ولی یعنی سرپرست ہونا، حاکم ہونا. اب آپ کے خدمت میں ایک آیت عرض کی تھی اور شاید لکھی تھی، نہیں لکھی تھی معلوم نہیں، یاد نہیں. یا ایھا الرسول، آگے کیا تھا؟ بلغ
ما انزل الیک من ربک، اے رسول، یا رسول، اے رسول، بلغ پہنچا دیجئے، بلغ ہوتا ہے پہنچانا، کیا پہنچا دیجئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے وہ پہنچا دیجئے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا تو پھر خدا یہ سمجھے گا، پھر ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ وہ شریعت، وہ رسالت کچھ بھی نہیں پہنچا ہے، کچھ بھی جو تم نے محنت کی ہے وہ ساری محنت نہیں پہنچی ہے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کون سا اتنا سخت ترین حکم تھا اللہ کی طرف سے جو رسول اللہ کو دیا گیا کہ پہنچا دیجئے، اگر نہ کیا یہ کام تو ایسا سمجھا جائے گا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہاں پر وہ واقعہ غدیر جو انجام پذیر ہوا، اور واقعہ غدیر کے وقت اس وقت رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولاہ فہذا، یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر آئے اس معنی کو، جو ہم ولی کے معنی کو سمجھیں گے وہ اسی سے سمجھیں گے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ لفظ مولا یہ کس سے نکلا ہے؟ جی کس سے نکلا ہے؟ ولی سے۔ ولایت کا لفظ بھی کس سے نکلا؟ ولی سے۔ مولا کا لفظ بھی کس سے نکلا؟ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ مولانا، ہم استعمال کرتے ہیں مولانا، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ مولانا یعنی میرا ولی، بہت خطرناک لفظ ہے نا، میرا ولی۔ جب آپ کہتے ہیں مولانا، اس کا مطلب ہے میرا سب کچھ تیرے حوالے، تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا حاکم ہے، تو ہی میرا سب کچھ ہے، میرا کنٹرول، میری چابی تیرے پاس۔ خطرناک لفظ ہے، اس لیے کہتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باہر کیف مولا کا لفظ ولی سے نکلا ہے، ولی یعنی حاکم۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، جو مجھے حاکم سمجھتا ہے، اس کا علی حاکم ہے، علی مولا ہے۔ یعنی رسول اللہ ایک نظام دے کر جا رہے تھے کہ جب تک میں موجود ہوں، جس وقت تک میں موجود ہوں، میں تمہارا حاکم ہوں، اور میرے بعد جو تمہارا حاکم ہوگا وہ کون ہوں گے؟ وہ علی ہوں گے۔ یہ ایک نظام کے طور پر رسول اللہ فرما رہے تھے۔ اور اس مجمع میں آپ دیکھیں جہاں ایک جم غفیر موجود تھا، حج کے مقام پر یہ نہیں کہا، حج کے بعد جب دین کامل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، آج کے دن یہ آیت کہ آج کے دن آپ کا دین مکمل ہو گیا، یہ عید غدیر پر اتری، عید غدیر کے وقت یہ نازل ہوئی۔ اس وقت یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ یعنی ولایت اس وقت پہنچا رہے تھے، غدیر کے مقام پر ولایت پہنچائی جا رہی تھی، غدیر کے مقام پر بتایا جا رہا تھا، جب ہر علاقے کا فرد موجود ہے وہاں پر حج کر کے آ گیا ہے، اس مقام کے اوپر بتایا جا رہا ہے۔ اب آئے ذرا قرآن سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں ولایت کے معنی کی پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلے آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کی تھیں جس میں ایک اور معنی موجود تھا ولایت کا۔ آج پہلی آیت ہم ادھر لکھتے ہیں، ولایت اللہ ولی المؤمنین، کہ خدا مومنین کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ یہاں پر یہ
وہی جو دوسرا معنی ابھی عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں وہی ہے کہ صرف اللہ کو حق کے حاکمیت حاصل ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق کے حاکمیت حاصل نہیں ہے۔ خدا قرآن میں فرما رہا ہے اللہ ولی المؤمنین، کہ خدا ہی ہے جو مومنین کا ولی ہے، یعنی حاکم ہے۔ اب یہ کوئی اور معنی یہاں پہ نہیں ہوگا دوست کا یا کوئی اور ہم کر لیں، اللہ ہی کو حق کے حاکمیت حاصل ہے۔ خوب، دوسری آیت خوب، دوسری آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک انما ولیکم اللہ، آپ کا ولی فقط اور فقط اللہ ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ولی ہے۔ اب میں ترجمہ بول رہا ہوں تو اس کو لکھ لیجئے گا، کیونکہ ترجمہ یہاں نہیں لکھ رہے۔ صرف اللہ ہی ہے، جس طرح پہلی آیت کہہ رہی اللہ ولی المومنین، کہ فقط اللہ ہے جو مومنین کا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اللہ ہی کو حق کی حاکمیت حاصل ہے۔ آگے کیا ہے، کس کا ذکر آیا ہے؟ ورسولہ، اور رسول بھی تمہارے ولی ہیں۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس جو اختیار موجود ہے ولایت کا، حاکمیت کا، اب خدا بند متعال اختیار عطا کر رہا ہے کس کو؟ رسول کو۔ یہ دو سٹیپ ہو گئے، خدا کے پاس حاکمیت ہے، رسول کے پاس حاکمیت ہے۔ والذین آمنوا، تھوڑا توجہ کیجیے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ان کے پاس کیا ہے؟ حق کے حاکمیت۔ اب یہاں پہ تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، ہم ایمان لے آئے، ہمارے پاس حق کے حاکمیت ہے، ہم سرپرست ہو سکتے ہیں۔ کیا سب لوگ جو ایمان لے آئے ہیں وہ حق کے حاکمیت میں آ گئے ہیں؟ تو پھر کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور حق کی حاکمیت کے درجے میں آ گئے؟ یہاں پر بات آیت کو تھوڑا دقیق طریقے سے سمجھنا ہوگا۔ یہاں پر علماء تفسیر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو تسلیم کیا اور ایمان کو عملی کیا، یہ بہت اہم ہے، جو مشکل مرحلہ ہے۔ ایمان کو تسلیم کیا، یعنی آمنو کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، لیکن اس تسلیم کرنے کے بعد، ماننے کے بعد اس کو عمل میں لانا یہ بہت مشکل ہے۔ وہی لوگ جو حاکم ہو سکتے ہیں جو ایمان کو تسلیم کرنے کے بعد عمل میں بھی لے کر آئے ہیں، عملی بنایا ہے ایمان کو، دین کو عملی بنایا ہے، وہی لوگ تمہارے حاکم ہو سکتے ہیں۔ صرف یہ نہ کہہ دیں اب تو اتنے مسلمان ہیں، اتنے لوگ ہیں جو آمنو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، خوب جب ایمان لے آئے تو حاکم ہو گئے، ولایت کا درجہ آ گیا آپ کے پاس؟ نہیں، جب تک اس کو عملی نہیں، یہ تفسیر کے اندر موجود ہے، جب تک اس کو عملی نہیں کریں گے اس وقت تک حاکمیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ آگے الذین یقیمون الصلاۃ،
وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں پر ایک فرق موجود ہے یقیموں کا قائم کرنا اور کیا پڑھنا. یہ اس میں فرق معلوم ہونا چاہیے. صلو صلا نماز پڑھو. اگر ذکر کرتا قرآن کہتا کہ نماز پڑھو تو لفظ کون سا استعمال ہوتا؟ صلو، نماز پڑھو. قرآن کہہ رہا ہے یقیمو قائم کرو. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، معلوم ہونا چاہیے. قرآن میں مجھے نہیں معلوم شاید کسی جگہ پہ صلو آیا یا نہیں آیا، لیکن یقیمو قائم کا بارہا تکرار ہوا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. اور شاید پڑھنے کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہ ہو، شاید، مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. تو کیا معنی ہے اس کا؟ فرق کیا ہے؟ قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا یعنی ایک کام کو انجام دے دینا جو کام اللہ نے تمہارے اوپر لاگو کیا ہے. نماز کو قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے اس نماز کا وہ بھی حاصل کر لینا. فرق معلوم ہو رہا ہے؟ مختصر کہہ دیا آپ کو کہ نماز پڑھنا یعنی ایک عادت پوری کر دینا، نماز قائم کرنا کہ جو مقصد اس نماز کے اندر موجود ہے اس کو بھی حاصل کر لینا. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو یعنی نماز سے جو مقصد تمہیں حاصل ہونا ہے اس کو حاصل کرو. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے روح نماز بجا لانا. پڑھنے کے اندر روح نماز نہیں ہے. پڑھنے کے اندر اتنا معلوم ہے کہ صبح کی 2 رکعتیں اور 4 سجدے مجھے ادا کرنے، ختم. ظہر کے وقت میں نے قیام کرنا ہے، رکوع سجود کرنا ہے اور ختم. نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ روح نماز کو برپا کرو، روح نماز کو انجام دو، روح نماز لے کر آؤ. اب کچھ معاشرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر فقط نماز پڑھی جاتی ہے، اور کوئی معاشرہ ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اندر نماز قائم کی جائے. اگر معاشرے کے اندر نماز قائم ہو جائے تو یقین کریں اس معاشرے کے اندر ایک برائی بھی نہیں رہے گی، ایک برائی بھی نہیں رہے گی. آج آپ کہتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں برائی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نماز قائم نہیں ہو رہی، نماز کی روح موجود نہیں ہے. تو کیسے برائی نہ کریں؟ آج وہی بندہ مسجد سے نکل کر باہر غلط کام کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز قائم نہیں ہو رہی، نماز کی روح ہی معلوم نہیں ہے. نماز کا خوب نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. خوب یہ نماز کی روح ہے. بے شک نماز کیا کرتی ہے؟ فحاشی اور یعنی برے تمام برائی کے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. خوب یہ نماز کی روح ہے، یہ نماز کا مقصد ہے جس کی ضرورت ہے. خوب اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں غلط کام بھی ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، قائم نہیں ہو رہی. جتنی بھی برائیاں ہیں معاشرے میں، جھوٹ ہے، لالچ ہے، فریب ہے، دھوکہ، سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ نماز پڑھنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. نماز قائم اگر ہو رہی ہوتی تو یہ کام سارے نہ ہو رہے ہوتے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ بھی ولی ہیں تمہارے. کون؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اب یہاں پر انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا نماز کو قائم کر رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں؟ اگر نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر اس سے اگلے سٹیپ کی طرف آنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں آ کر مال کو لٹاتے ہیں. یہ صفات بتائی جا رہی ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اب یہ ساری اہم بات ہے.
آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب امام علی علیہ السلام نماز میں موجود تھے تو اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا. فقیر تھا، مانگنے والا تھا وہ شخص، اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کچھ چاہیے. امام علی علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے اور رکوع کی حالت میں اشارہ کیا. وہ شخص آگے آیا، امام علیہ السلام کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بے دریغ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ جب رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں اور کوئی فقیر آ کر مانگتا ہے اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ تمہارے ولی ہیں. یعنی خدا نے بتا دیا، خدا نے کہہ دیا، فرما دیا کہ وہ تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں. اب ایک جگہ پر رسول اللہ فرما رہے ہیں غدیر کے مقام پر کہ تمہارے ولی امام علی علیہ السلام ہے. یہاں پر آیت بھی بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد تمہارے ولی امام علی علیہ السلام ہے. توجہ ہے بات کی طرف. تو یہاں پر کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے میں جب خرچ کا نام آتا ہے تو فقط ہمارے ذہن میں پیسہ دولت آ جاتی ہے. نہ، فقط اتنا نہیں ہے. خرچ کرنے کے معاملے میں اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس اماؤنٹ بیلنس نہیں ہے، دوسری بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، پھر یہ زندگی، اس کو اللہ کی راہ میں لے کر آئیں، اس کو اللہ کی راہ میں قدم بڑھائیں. یہ زندگی جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اسی کو خرچ کریں، اسی کو آئیں اور خدا کی راہ میں خرچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ انسان کی جیب میں کچھ اور وہی خرچ کر رہا ہو. نہ، انسان کے پاس بہت کچھ ہے جو خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ذہن جو خدا نے ہی دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فکر کریں، تدبر کریں، دین اسلام میں آئیں، قدم اٹھائیں، وقت دیں، دین اسلام کو سمجھیں، اس کی طرف آئیں. یہی ہے انسان کا خرچ کرنا. آگے ایک اور آیت ہے، خوب، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولی الامر ہے اس کی بھی اطاعت کرو. یہاں پر شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر حاکم اولی الامر نہیں ہوتا، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی حاکم ہے وہ اولی الامر ہے. جو بھی حاکمیت کی کرسی پر چلا گیا ہے وہ اولی الامر ہے. اس کی اتباع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن شیعہ کے اندر یہ عقیدہ موجود نہیں ہے کہ جو بھی حاکم ہے اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو اور اس کو اولی الامر مانو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ اختیار حاکمیت کا چند افراد کو دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق کے حاکمیت حاصل نہیں ہے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارا ولی بن سکے، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور شیعہ کا عقیدہ جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو دو مختلف ہیں. لیکن جو ہی ہم اس کو عملی زندگی میں لے کر آتے ہیں تو یہ عقیدہ مختلف ہی نہیں رہتا. آپ دیکھیں اس کو عملی زندگی کے اندر دیکھیں اس عقیدے کو. ہمارا عقیدہ قرآن سے جب ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اور عقیدہ ہے، لیکن جب ہم عملی زندگی میں آ کر قدم رکھتے ہیں اور اس عقیدے کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بالکل ایک ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. خوب آواز نہیں اٹھانی کس کے خلاف، کیونکہ اولی الامر ہے، وہ اولی الامر ہے، ہمارا حاکم ہے، اس کے خلاف نہیں بولنا. منتخب کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، اولی الامر ہے. ایک بندے کو منتخب کرو، یہاں سوچیں گے بھی نہیں، آ کر کہیں گے بھی نہیں، سوال ہی نہیں کریں گے کہ شیعہ کے مذہب کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہے کہ تمہیں ایک حاکم چنو. کہاں لکھا ہوا؟
ہمارے مذہب کے اندر ہمیں اختیار ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو منتخب کر سکیں، لیکن عملی زندگی میں بسم اللہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اختیار کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ نے اختیار نہیں دیا، میں اختیار دیتا ہوں، میرے پاس ہے اختیار، یہ اختیار میں استعمال کروں گا اور صحیح طریقے سے استعمال کروں گا، اتنا صحیح کروں گا کہ اللہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ خوب آپ دیکھیں، اللہ نے اختیار نہیں دیا، میں کون ہوتا ہوں اس اختیار کو استعمال کر کے کسی کو حق کے حاکمیت دینے والا کہ تم میرے حاکم ہو؟ شیعہ مذہب تو اجازت نہیں دیتا، شیعہ مذہب تو اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ خوب، یہ دو مختلف عقیدے اہل سنت کے، اہل سنت اور شیعہ کا عقیدہ کتاب کے اندر قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے دو مختلف ہیں، لیکن جو ہی ہم عملی زندگی میں آتے ہیں تو یہ عقیدہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اولی الامر کو منتخب کرو، ایک اولی الامر کو منتخب کر کے اس کی پیروی کرو، اور یہ کام دونوں ہم کر رہے ہیں۔ یہ بحث شیعہ اور سنی کا نام لینا، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ وحدت کے پہلو کو ہم جدا کر رہے ہیں یا کوئی اور بات، یہ ایک علمی بحث ہے، علمی بحث کے اندر یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اختلافی مسئلے کو بات کرنا، اس کے متعلق گفتگو کرنا کوئی دشمنی والی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں مختلف ہیں، عقیدہ امامت دو مختلف عقیدہ۔ شیعہ امامت کو معصوم کے درجے تک امام کو مانتا ہے، خوب اہل سنت امام کو معصوم نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے کہ یہ امام ہے اور یہ معصوم ہے، خوب وہ حتیٰ اپنے خلفاء کو بھی معصوم نہیں مانتے، چاہے وہ اول ہو، دوم ہو یا سوم ہو، وہ کسی کو بھی معصوم نہیں مانتے۔ خوب ہم نہیں مانتے ان کو معصوم، لیکن رسول اللہ نے اپنے بعد جو ولایت کا اعلان کیا ہے وہ ہمارے نزدیک معصوم ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک وہ معصوم نہیں ہے۔ تو جب یہ امامت کا عقیدہ کتابوں میں پڑھا ہوا شیعہ اور سنی کے نزدیک مختلف ہے، عملی زندگی میں آ کر کیوں مختلف نہیں ہوتا ہے؟ عملی زندگی میں آ کر ہم کیوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو گئے؟ پھر چھوڑ دینا چاہیے، اس لفظ کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اسی کو اختیار کر کے اسی ہم عقیدے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ خوب، اس کے بعد حدیث اب پیش کرتا ہوں، یہ 2-3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس کے بعد حدیث ہے، حدیث ثقلین جو بہت ہی مشہور رسول اللہ کی حدیث ہے۔ وقت تمام تو نہیں ہوا؟ حدیث ثقلین جو رسول اللہ کی بہت ہی مشہور، خوب اس کو پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس بات کو اگلے درس سے شروع کریں گے۔ حدیث ثقلین میں رسول اللہ فرماتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر بہترین ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ انشاءاللہ اس بات کو اسی کا ہی آگے یہ بات، چونکہ یہ دلائل ہم نے قرآن سے پیش کی، اب 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اگر کسی دوست کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، آج خاموشی توڑ دیں، آج کچھ تو ہونا چاہیے۔ پہلے دن کہا تھا کہ سوال نہ ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ اگر عملی زندگی میں جس طرح کے بھی جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے پاکستان
اگر ہم ایک حاکم کو چنتے ہیں، جس طرح عمران خان کو چن لیا جی اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے، تو کیا اس کا اس کھاتے میں ہمارا بھی آئے گا؟ ہمارے کھاتے میں بھی اس کا گناہ آئے گا، یا کوئی غلط فیصلہ لیتا ہے؟ بالکل اس چیز کے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم جس کو منتخب کر رہے ہیں اگر وہ کوئی ایسا سٹیپ اٹھاتا ہے جو گناہ پر مبنی ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. کیوں؟ بلکہ اس کا ایک گناہ نہیں، اس کے دگنا گناہ کے ہم ذمہ دار ہوں گے. ایک پہلا گناہ کہ جو اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا تھا اس کو میں نے اختیار حاصل کر کے اس کو منتخب کیا، پہلا گناہ میں نے کیا. دوسرا گناہ کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ میری ہی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کو منتخب کیا، اس وجہ سے وہ گناہ انجام دے رہا ہے، میں اس گناہ میں بھی شامل ہو جاؤں گا. یہاں پر ہم دو گناہ کے اوپر آ جائیں گے، دگنا گناہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اس لیے اس بات کی طرف جب اس موضوع کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے تو یہ بات ہمارے اذہان میں آ جائے گی کہ آیا یہ عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں کسی کو انتخاب کرنے کا وہ درست ہے یا نہیں ہے درست. اب یہاں پر یہ ولایت کے معنی میں آپ کو بتائیں، سب سے پہلے جس ہستی نے ولایت کا معنی قوم کو امت کو سمجھایا وہ کون سی ہستی تھی؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. دیکھیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد سب سے پہلے امت کو سمجھانے والی ہستی حضرت زہرا ہے. کہ جب علی کو ولی نہ مانا لوگوں نے اور حاکم منتخب کر لیا، پھر زہرا نے اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری انجام دی اور جا کر لوگوں کو کہا کہ کیا کر رہے ہو. ولایت کو فقط محبت تک رکھ دیا، ولایت کو فقط الفت تک رکھ لیا، نہ ولایت یعنی حاکمیت. علی حاکم تھے، تم نے کس کو حاکم بنا دیا؟ تو یہاں پر ہم اس گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے اگر ہماری وجہ سے وہ گناہ انجام ہو رہا ہے. کسی اور دوست کا کوئی سوال؟ کوئی ہے سوال ہے کوئی؟ ان کو کہہ رہے ہیں پوچھیں یا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں پوچھیں؟ نہیں، وہ کہا تھا نا کہ آپ بول رہے ہیں کہ جیسے حاکم نہیں بنا سکتے جی تو کوئی شرعی مسئلہ آ جائے تو ہم جیسے تقلید کرتے ہیں نا جی شیعہ پہ، مطلب واجب ہے، جی تو وہ پھر حاکم کے اس پہ نہیں آ جاتا، مطلب کہ تقلید کرنا. جی جی یہاں پر ایک معنی تقلید کا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تقلید کسے کہتے ہیں. عمومی طور پر اشکال کیا جاتا ہے کہ تقلید یعنی غیر معصوم کے پیچھے چلنا. ایسا ہوتا ہے عمومی طور یہ غالی افراد جو تقلید سے عاری لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقلید یعنی غیر معصوم کے پیچھے چلنا. خوب اللہ نے ہمیں معصوم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے اور یہ مثلاً ہمیں غیر معصوم کے پیچھے چلنے کا یہ مولانا یہ عالم یہ بات کر رہا ہے. تقلید کا معنی سمجھے پہلے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید یا مقلد پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں جو پیچھے چل رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مجتہد جس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے. مجتہد اس کو نہیں کہتے جو خود دین و شریعت بنا کر ہمیں پیش کر رہا ہوتا ہے، بلکہ مجتہد اس ہستی کو کہتے ہیں جو دین شریعت کو آسان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے. دین شریعت کو آسان اور عام فہم کر کے ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے. یعنی وہ ذمہ داری جو بڑی ثقیل ہے کہ قرآن کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، احادیث کو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو، اس ذمہ داری سے ہمیں وہ مبرہ کر رہا ہوتا ہے. اگر مجتہد یہ کام نہ کر رہا ہوتا ہے، تفاسیر نہ کر رہا ہوتا، اگر وہ احادیث کی تفسیر نہ کر رہا ہوتا، اگر قرآن کی تفسیر نہ کر رہا ہوتا، پھر کس کی ذمہ داری تھی؟ پھر کس کی ذمہ داری تھی؟ پھر ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ تفسیر سمجھتے. لیکن تقلید کا معنی یہ ہے کہ وہ احکام رسول، وہ احکام امام علی، وہ احکام ائمہ کو آسان کر کے ہم تک پہنچانا اور ہم وہی ان پر عمل کریں. یہ ہے تقلید کا معنی. تقلید کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر معصوم کے پیچھے چلنا. غیر معصوم کے پیچھے تب ہوتا ہے جب وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ دین حق کی بات کر رہا ہے، وہ دین اسلام کو عام فہم لا کر سمجھا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے یہ دین اسلام ہے.
وہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. یعنی شریعت کے اوپر اگر ایک شخص عمل کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم غیر معصوم کے پیچھے چل رہے ہیں. ہرگز یہ معنی نہیں ہے اس کا. تو یہ ہوتی ہے. اور اگر اس کا ہم حکم مان رہے ہیں تو وہ حاکمیت کے درجے میں نہیں آتا ہے. جیسے بھائی کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، وہ حاکمیت کے درجے میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ تو ہم شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جب شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو خوب میں کہتا ہوں یہ کام کرو، خوب دین شریعت کا ہے، شریعت اس طرح کہتی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ میں ان کا حاکم ہو گیا ہوں یا وہ میرے حاکم ہو گئے. حاکمیت وہی معاشرے کی باغ دوڑ پکڑ لینا، معاشرے کی باغ دوڑ کو اپنے اختیار میں لے لینا. جیسا اس وقت ایران کے معاشرے میں رہبر معظم انقلاب ولی ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں. اگر وہاں پہ اندر کوئی شخص بیٹھ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ولی ہو گیا ہے. ولی ظاہر ہے اس کی طرف ہم انشاءاللہ بحث کی طرف مزید بھی جائیں گے. جی علی بھائی کوئی حکم اور کوئی سوال کسی دوست کا؟ اچھا سر، جو الیکشن جو ایران میں ہوتے ہیں، جی وہاں جو ولی فقیر تو ایک ہیں، مسجد جو ایک الگ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ خوب آغا صاحب کا سوال ہے، اور سوال کا جواب یقیناً بہت ہی طولانی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے حساب سے. کہ مثلا وہاں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں ایران کے اندر، اور پاکستان میں بھی الیکشن ہوتے ہیں. اور ابھی ہم الیکشن کی بات کر کے نکل گئے اور تھوڑا سا سائڈ سے نکل گئے، پوری ہم نے وضاحت سے بات نہیں کی ہے کیونکہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے. خوب تو الیکشن تو ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، تو کیا ایک چیز ہے یا دو الگ چیزیں ہیں؟ وہاں پر ولی فقیہ ہے، ہاں دیکھیں الیکشن وہاں بھی ہوتے ہیں، الیکشن یہاں بھی ہوتے ہیں. ان الیکشن یا ان الیکشن کا معنی ایک ہی ہے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں. الیکشن ایک ہی ہیں، لیکن آگے جا کر یہ جدا ہو جاتا ہے. یہاں پر الیکشن کرنا یعنی لوگوں سے مشورہ لینا، وہاں پر الیکشن کرنا یعنی لوگوں سے مشورہ لینا، لوگوں سے پوچھنا کون حاکم ہونا چاہیے. یہاں پر الیکشن کر کے اس کا جو رزلٹ آنا اس کو ہو بہو اسی طرح سے مان لینا، اس کو دین و شریعت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، بلکہ جو رزلٹ آنا، جو لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا حاکم ہے، اس کو اسی طریقے سے مان لینا. وہاں پر الیکشن کا معنی یہاں سے جدا ہو جاتا ہے کہ ایک رزلٹ آ گیا، لوگوں نے مشورہ دے دیا، کہہ دیا یہ ہمارا حاکم ہے. اب یہ حاکم ولی کے اختیار میں جائے گا. اب یہ حاکم اس کو جس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، جو صدر ہو گیا ہے، وزیر اعظم ہو گیا ہے، جو بھی ہو گیا ہے، اب یہ ولی کے آگے جائے گا. جب ولی کے آگے جائے گا تو ولی اس کو حق کے حاکمیت عطا کرے گا، ولی اس کو دائرہ کار عطا کرے گا، جو کام یہاں نہیں ہوتا. ولی اس کو دائرہ دے گا، ولی اس کو اختیار دے گا. وہ ولی جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے، ان صفات کے ذریعے سے جو پچھلے درس میں احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ صفات تمام اس کے اندر موجود ہے. اور وہ ولی کیسے قرار پایا اس کا بھی ظاہر ہے ایک بہت ہی طولانی مرحلہ ہے اور طولانی چیز ہے. اب یہ ولی، اب دیکھیں اگر مثال کے طور پر روحانی صاحب صدر بن گئے، روحانی صاحب صدر کب بنے؟ جب لوگوں نے منتخب کیا. جب لوگوں نے منتخب کر دیا، کیا یہ صدر ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوئے. ہوا کیا ہے کہ ولی کے پاس جب یہ کاغذ کا ٹکڑا گیا کہ اب روحانی صاحب کو لوگوں نے انتخاب کر لیا ہے، یہ حاکم بن گئے، یہ صدر بن گئے ہیں، اب ولی کیا کرے گا؟ اس کے اوپر سائن کرے گا یا اس کو اختیار عطا کرے گا کہ اب یہ صدر ہیں. اگر ولی انکار کر دے اور لوگ منتخب کر دیں تو کیا وہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو وہ پھر یہ فرق ہے یہاں کا اور وہاں پر. جی ولی تو پھر وہ حاکم کے اس میں آ گیا نا، وہ اگر سائن کرے تو مطلب وہ نہیں ہے تو نہیں ہے. کیا مطلب؟ حاکم ایک منٹ تو مطلب کہ اگر وہ صدر بن گیا ہے روحانی جو بھی ہے، اس کے بعد ولی کے پاس جائے گا نا، ولی کے پاس جائے گا تو ولی اگر نہ کرے تو وہ تو نہیں وہ ہوگا. نہیں بن سکتا. تو وہ پھر ولی جو ہے وہ تو پھر حاکم کے درجے میں نہیں آ گیا. تو ولی حاکم ہی ہے نا.
ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ولی حاکم نہیں ہے، ولی تو حاکم ہے. وہی تو میرا سوال تھا کہ اس کو پھر کس نے بنایا تھا؟ ہاں وہ ابھی عرض کر رہا تھا آپ کو، یہ انشاءاللہ کسی بحث میں کریں گے کہ یہ بھی ایک طولانی ہے کہ ولی کیسے بنتا ہے، اور وہ انشاءاللہ یہ ساری بات آئے گی انشاءاللہ. لنتر سلام اللهم صل على محمد وآل